بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا ابو القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، علامہ اقبال جس طرح فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں آج ڈسکشن کرنے کے لیے جا رہا ہوں عرب کی اس حرکت پر جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے اندر اب ایمان بالکل بھی نہیں رہا۔ ریسنٹلی سب نے دیکھا کہ عرب نے ٹرمپ کا ویلکم کیا، اور ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ عرب نے اپنی خواتین بال کھول کر اس کے سامنے کھڑی کری، اور وہ خواتینوں نے کچھ ڈانس وغیرہ کچھ کیا جس کے ساتھ ٹرمپ چلتا ہوا آ رہا تھا اور ان کو ہائے کر رہا تھا سب کو۔ تو یہ ایک بے حد شرمناک حرکت عرب نے کری ہے۔ حالانکہ محمد عربی عربیوں میں سے تھے، ہمارے نبی، اس دنیا کے نبی، وہ عرب تھے، اور آج عرب ہی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے جس پر میں اپنے عزیز مونس بن اسلم صاحب کے ساتھ موجود ہوں یہاں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شرمناک حرکت پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مونس صاحب؟ قرآن سننا پوڈکاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین و امام المتقین و انت رسول رب العالمین۔ آپ عرب کیوں کہہ رہے ہیں اسے؟ عرب وہ تھے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے، جو اس کے بعد آئے، جو انہوں نے خلافت لے کے چلے، جو اللہ کے رسول کا مشن لے کے چلے، وہ تھے عرب۔ یہ عرب کہاں بچے؟ یہ تو یہودی کے غلام ہیں، یہود کے غلام ہو چکے ہیں۔ یہ اس شخص کی اس طریقے سے ویلکم کرتے ہیں جو اس وقت جس کے بنیاد پہ اسرائیل یوں کھڑا ہے کہ ہم جیت جائیں گے، ہم فلسطین کو ختم کریں گے۔ یہ اس بندے کی ایسے ویلکم کرتے ہیں جیسے کہ ایک راجہ کا ویلکم ہو رہا ہو کہ اس نے کچھ نہیں کرا، اور یہ وہ شخص بنا دیا اسے کہ یہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، یہ بہت عدل کرنے والا ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے۔ اس کی وجہ سے 50,000 سے زیادہ بچے ہمارے ایمان والے ختم ہو گئے، ہمارے بھائی بہن مر گئے۔ یہ اور فلسطین کا حال آپ دیکھ لیں۔ عرب کیوں کہہ رہے ہیں اسے آپ؟ عرب نہ کہیں سے، یہ عرب نہ ہے، یہ اجمی ہے، یہ عرب نہیں رہے۔ عرب وہ تھے جو پہلے موجود تھے، جن کے بارے میں بات رہی ہے کہ عربوں نے یہ کرا، عربوں نے وہ کرا، کہ رشیا پلٹ دی، اس کی خلافتیں پلٹ دیں اور خلافت اپنی لے کر آئے، وہ تھے عرب۔ یہ عرب نہیں رہے، یہ اجمی لوگ ہیں۔ ان کے لیے وہی معاملات آئے ہیں جو قرآن نے کہا کہ اگر تم پیٹ دکھا دو گے ہمارے مشن کو تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لائیں گے۔ ترک آئے، ترکوں نے کام کرا، ترک خلافت لے کے بھی چلے، لیکن پھر سے انہوں نے لائے۔ اور اس کے بعد بھی ایک شخص تھا، ایسا نہیں تھا، شاہ فیصل نام کا ایک شخص تھا جن نے گھٹنے پہ لائے کھڑا کر دیا تھا امریکہ کو۔ اسے یہودیوں کے تھرو، اس کے بھتیجے بھانجے کے تھرو وہ پڑھائی کرنے گیا، اس کا مائنڈ فریش کرا گیا، اور دیکھ لے اسی کو بیچارے کو شہید بھی کر دیا گیا۔ وہ تھا، انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ اگر یہ قوم اب بھی اس طریقے کی جیداری رکھتی ہے کہ پورے عرب کو نہیں، پورے دنیا کو گھٹنے پہ لانے کی طاقت رکھتی ہے، تو ان کے اندر اب فحاشی گھسیڑی جائے۔ سلطان عبد الحمید کے زمانے میں لوگ آگے یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم ایسی قوم کو کیسے وہ کر سکتے ہیں، بری بنا سکتے ہیں جو نماز، جن کے بچے بھی نماز کیسے پابند ہیں۔ وہ سیدھی سی بات کہتے تھے کہ ان کے اندر ہمیں پہلے فحاشی گھسیڑنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کیا کہتے تھے کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس میں فحاشی گھسیڑ دو۔ اور دیکھ لیجئے اسلام میں بال کس عورت کو دکھانا جائز ہے؟ اس کے باوجود یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں اب عرب نہیں ہوں، مجھے بس ایک لباس ملا ہوا ہے اور ایک وہ راجہ کا عہدہ ملا ہوا ہے کہ ہم عرب ہیں، لیکن میں عرب نہیں ہوں۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں صاحب سلمان جو ہے، یہ جو راجہ بن کے بیٹھا ہے، یہ مسلمان اب اللہ بہتر جانے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کافر ہے، لیکن حرکت تو کافر والے ہو چکی ہیں۔ ان کا اب اللہ ہی مالک ہے، کیا کہا جائے ان کے لوگوں کے لیے۔ اچھا، ایک بات اور ہے جو میں ریمائنڈر کرانا چاہتا ہوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اگر عرب یہ آفر کرتا کہ ہمیں دلی سے، اتر پردیش سے، ہماچل پردیش سے 19 اور 20 سال کی لڑکیاں چاہیے، ہم ان کا ٹکٹ بھیجیں گے جانے اور آنے کا جدہ، یہاں ٹرمپ آ رہے ہیں، ٹرمپ کا استقبال کرنا ہے، بالوں میں ریباؤنڈنگ کرانی ہے اور اس کے استقبال میں کھڑا ہونا ہے، جب وہ آئے تو ڈانس کرنا ہے، تو کیا دلی سے 200 یا 2000 لڑکیاں نہیں جاتی؟ کیا یو پی سے عائشہ، صوفیہ اور XYZ یہ نام کی لڑکیاں جو مسلم جیسی دکھتی ہیں، جو نماز پڑھنے کی بھی باتیں کرتی ہیں، جو سلام علیکم وعلیکم السلام یہ سب کرتی ہیں،
کیا یہ نہیں جاتی؟ بالکل جاتی. میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنا سوال کا جواب مل چکا ہے. وہ اس طرح کہ ٹھیک ہے ہم عرب کو دوش دیتے ہیں، عرب کے اندر اب پوری طرح سے فحاشی اور بے حیائی گھس چکی ہے، لیکن کیا ہمارے اندر شرم اور غیرت نام کی کوئی چیز ہے؟ کہ آپ خود سوچیں کہ اگر عرب یہ آفر دیتا ہے تو دلی سے 200 یا 2000 لڑکیاں عرب پہنچیں گی. یہ 200% ٹروتھ ہے. تو کیا ان کے باپ، بھائی، بیٹے یہ ڈیوس کیوں ہو گئے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کمی عربوں میں نہیں، کمی ہمارے اندر ہے، پوری یونائٹڈ مسلم امت کے اندر، جس کی وجہ سے ہم بہت برے حال سے گزر رہے ہیں. فلسطین میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مر چکا ہے، عرب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مصر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایجپٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آس پاس کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو سٹیک پہ لگا دیا، بیچ دیا، چند ٹکوں پر بیچ دیا. تو میں یہ رزلٹ نکالتا ہوں ایز اے اسکالر کہ کمی صرف عرب کی نہیں ہے، کمی ہماری بھی ہے. ایون مسند للحاکم کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دجال کے فتنے میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تعداد میں عورتیں ہوں گی، مسلم عورتیں. یہاں تک کہ ایک مومن مرد اپنی بیوی کو باندھ دے گا اپنے گھر میں، اس کو ایک خوف ہوگا کہ یہ کہیں جا کے دجال سے نہ مل جائے. اور اسی کے جواب میں آپ سے کہتا ہوں، اگر دلی کے اندر یہ آفر آتا کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کا پریزیڈنٹ جو ہے، اگر وہ آفر کرتا کہ ہمیں دلی سے 10 یا 100 یا 2000 مسلم لڑکیاں چاہیے جو اپنے بالوں پہ ریباؤنڈنگ کرائیں اور ٹرمپ کا ویلکم کریں، تو کیا نہیں جاتی نا؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بے شرم ہم ہیں، پوری مسلمان امت ہے، ہم سب بے شرم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اسی شخص کو بلا کے اس کی دعوت کرنا، یہ کس مسلم کمیونٹی کا حال ہے کہ فلسطین کے بچے مر گئے، ان کی رونے چلانے کی دہاڑ ہے، وہ اللہ کو اس طریقے سے پکارتے ہیں کہ ہمارا دل پھٹ جاتا ہے جب ہمارے سامنے ویڈیوز آتی ہیں. اور یہ اس کو بلا کے دعوت دیتا ہے اور ساتھ میں فلائٹ دیتا ہے، ایک پلین دیتا ہے گفٹ کے طور پہ کروڑوں روپے کا. اس کے منہ سے اب تک ایک بار بھی ایسے نہیں نکلا کہ فلسطین کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں. اب ایون ابھی چائنا نے جو ڈراپس وغیرہ ہے نا، وہ چائنا نے پھینکے اوپر سے جا کے، وہ جیسا بھی ہے اس نے برائیاں کری ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، اس نے حرکت بازی کری ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت تو آ گئی، انسانیت کا اس نے ایک نمونہ تو پیش کر دیا. اس نے کیا کرا؟ اس نے دکھایا نا کہ میں یہودی کی اولاد ہوں. ان کی والدہ محمد سلمان کون ہے؟ لوگوں میں بات مشہور ہے یہودن ہے. اب یہودیوں نے جو کام کرنا تھا وہ تو کر دیا نا، انہوں نے تو گھسڑ دیا. اور یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں اس میں بہت بڑے ہاتھ ہمارے مسلم کمیونٹی کا واقع میں ہی ہے. ہم لوگوں نے دین اسلام کو قبر کے پیچھے، پیٹ کے پیچھے پھینکا ہے، اور جو واقعی اصل ہے کہ ہم نے جو دین کو پڑھنا ہے، سیکھنا بند کر دیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، بہت ہی زیادہ کیا کروں گا، روزے رکھ لوں جب رمضان آئیں گے تو. اور بہت سے آج کل ہمارے مسلمان ہیں، آپ یقین جانیں ابھی 2-3 مہینے پہلے رمضان گئے، تعداد دیکھ لیں آپ جا کے، مشکل سے 4 صفحے بھر رہی ہیں، اور کوئی بڑی مسجد ہوگی تو 10 صفحے بھر رہی ہیں، باقی کہاں گئے؟ تو بات تو وہی ہے نا کہ پوری مسلم امت میں خرابی آ چکی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن مانند ایسے ہوں گے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے. تو وہی وقت ہے، 2 بلین سے زیادہ پاپولیشن ہے، لیکن حالات کیا ہیں؟ جھاگ جیسے ہیں، پھونک بھی مار دو توڑ جائیں گے، یہ حالات ہیں. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت دیندار، یا میں کہتا ہوں نان مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مسلمان وہ ہیں. یہ میرے ایک تو سمجھ نہیں آتا ان کے پاس کون سا لاجک آ گیا. اچھا چلو ایسی بات ہے، تو آج سے 200 سال پہلے جو اصل مسلمان تھے وہ کیا غلط تھے؟ وہ کیا اپنی عورتوں کے بال چھپا رہے تھے عرب کے؟ پھر اللہ کے رسول کے زمانے میں جو عرب تھے وہ کیا اپنی عورتوں کے بال چھپا رہے تھے؟ اگر یہ مسلمان اصل ہیں عرب والے، تو اس زمانے کے کیا تھے؟ انہوں نے کیا دین کا نمونہ پیش نہیں کرا؟ انہوں نے جہاد کر کے نہیں دکھایا کیا؟ انہوں نے عدل کر کے نہیں دکھایا کیا؟ ایک واقعہ ہے حضرت عمر بن الخطاب کا کہ ایک عورت کے سامنے ایک شخص آیا رات میں، تو انہوں نے کہا یا تو عمر مر چکا ہے یا تو عمر ہے. یعنی اتنا کانفیڈنس تھا کہ اگر عمر بن الخطاب ہے تو کوئی رات میں ایسا گھوم نہیں سکتا، یا پھر تو ہی عمر ہے. یہ عدل کر کے دکھانے والے کون شخصیت تھی؟ مسلمان تھے، مومن تھے. لیکن آج کل کے دور کے ہمارے جو ہندوازم کے جو دوست یار بھائی چارے ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تھوڑی ہیں، اصل جل رہے ہیں، اور جو وہ اصل جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جو یہاں جو غلط جو کنورٹ ہوئے ہیں وہ جل رہے ہیں اس چیز سے. اصل وہ ہیں دیکھو خوش ہو رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو استقبال کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اور بات یہ ساری کر رہے ہیں کہ یہ ہے اصل مسلمان. دیکھو اس نے کیا کرا، دیکھو جدے میں وہ بھی کھلوا دیا، سینما ہال کھل گیا، یہ اصل کام کر رہے ہیں. دارو الاؤڈ کر دی، مطلب جو تمہارے پاس پہلے سے الاؤڈ تھا اور جو پچھلے مسلمان نے نہیں کرا، جو اس نے کر دیا تو یہ اصل مسلمان ہے. اور جو پچھلے مسلمان جو یہ نہیں کر رہے تھے وہ غلط مسلمان تھے. جو آج کا مسلمان ہندوستان پاکستان کا جو اس کا ڈینائی کرتا ہے وہ غلط ہے. یہ کون سا لاجک کہاں سے لے کر آیا؟ ہمارے تو سمجھ سے پرے.
میری عورتوں سے درخواست ہے، کیونکہ اس کیس میں کہ عرب نے ویلکم کیا ہے کروڑوں مسلمان کے قاتل کا، ٹرمپ کا، اور جس میں مسلمان عورتیں بال کھول کر کے اس کا استقبال کر رہی ہیں، تو میری عورتوں سے گزارش ہے کہ آپ شاید اب اپنے والد کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی. وہ یہ کہتا ہوا آپ کو برا لگتا ہے کہ بال ڈھکو، چہرہ ڈھکو، اور کسی بھی مرد سے ڈائریکٹلی نرم لہجے میں بات نہ کرو، تو شاید وہ آپ کو برا لگتا ہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھو. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے مسلم عورتوں سے، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح عام عورتیں نہیں ہو. اگر تم مومن رہنا چاہتی ہو تو اپنے بالوں کو ڈھکو، زیب و زینت سے بچو، زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، اور غیر مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، کہیں اس کے دل میں جو روگ ہے وہ پیدا نہ ہو جائے. لہٰذا اللہ رب العزت آپ کو اسپیشل بول رہا ہے، اور آپ ہیں کہ خود کے شریر کو، خود کے بال کو، خود کے چہرے کو اور خود کے نرم لہجے کو ہر کسی کے سامنے شو کر دیتی ہو، جس سے آپ کی ویلیو نہیں رہتی ہے. دیکھیے اس دنیا کے اندر کروڑوں کتاب ہے، لیکن چھپائی صرف قرآن کی کتاب جاتی ہے، غلاف میں صرف قرآن کو لپیٹا جاتا ہے. اس دنیا میں کروڑوں دھاتو ہیں، ایون سونا بھی غلاف میں نہیں ہوتا، صرف ہیرا ہوتا ہے جس کو مکھمل کے کپڑے میں چھپایا جاتا ہے. اس دنیا میں کروڑوں ریلیجن کی عورتیں ہیں، صرف مسلم مومن عورتیں ہی ہیں جو خود کو اچھے لباس میں ڈھکتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بے شرمی ہے کہ عورتوں نے بال کھولے، لڑکیوں نے بال کھولے، اور ہم مسلمان بیار و مددگار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، اور وہ مسلمان عورتیں ٹرمپ کے آگے کھڑے ہو کر ناچتی رہیں. تو اس میں ایک چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے، 8 چیزیں گنواتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہیں پیسے، مال، اولاد اور جو تم نے کمایا ہے یہ سب چیزیں محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، تو فتربصوا، جاؤ دفع ہو جاؤ. اور ایسی وعیدیں سیدھا ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ جاؤ انتظار کرو، وہاں انتظار کرو بیٹھ کے جب تک اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور فاسق پناہ ایسے ہی داخل ہوتا ہے جس طریقے سے آج کل مسلمان اپنے آپ کے اعمال لے کے چل رہا ہے کہ اپنی عورتیں کو نہیں سنبھال سکتا. جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس طریقے سے نہیں چل رہا. یہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اپنی ہونے والی ہے کسی بھی میری بیوی سے کہہ دیا کہ میں نے بھائی تم پردہ کر لو. یہ میرا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں ترغیب دلا رہا ہوں اللہ کی بات کی، میں تمہیں بتا رہا ہوں قرآن کی بات، اللہ کے کلام کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تم اپنی زیب و زینت کو چھپاؤ، اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈھکو. لیکن تم اس ایسے شخص کے آگے جا کے بال کھول کے ایسے ناچ کے دکھا رہے ہو اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ واہ کیا انٹری ہوئی ہے. کون سا مسلمان ایسے کرنا چاہتا ہے؟ ابھی جیسے آپ نے بات کہی، کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دے تو اسے برا لگ جاتا ہے، اور جسے برا نہیں لگ رہا تو وہ دیوس ہے، پھر وہ دیوس ہے. اور دیوس کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اور اب مرد اپنا آپ کا معیار چیک کر لے کہ اگر وہ دیوس ہے تو جنت کی خوشبو سے تو بہت دور ہے. اگر اسے جلن محسوس نہیں ہوتی، اگر اسے یہ جیلسی فیل نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی کی کوئی شکل دیکھ رہا ہے، تو بہت دور ہے جنت کی خوشبو سے بھی. اور لوگ اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ لا کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں. توبہ ہے ایسی، بس زیادہ منہ کھول کے بات کرنی نہیں چاہیے. لوگوں کو بری لگتی ہے کہ کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، کمنٹس آتے ہیں کہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور تم نے یہ کیسے کہہ دیا، تم نے وہ کیسے کہہ دیا. بھائی قرآن اور حدیث کی بات کرنے والے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے یہاں بٹھایا ہے. لیکن بات سمجھنے کو تیار وہ ہوگا جو واقعی میں دین کے لیے سیریس ہوگا. جو سیریس نہیں ہوگا تو کرتا رہے، پھر جو مرضی کرے. اللہ تعالیٰ قرآن پہ فرماتا ہے جو لوگ ہماری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، تو کرتے پھر وہ اپنے فیصلے، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو ناہنجار ہیں، وہی تو مشرک ہیں. تو جیسے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا، وہ اپنا معیار چیک کر لے وہ کہاں پہ جا کے کھڑا ہو چکا ہے. اچھا ایک بات اور کہ آپ یہ چیز دیکھیے کہ انسان اور خاص کر خواتین آج کے دور میں مردوں کے مقابلے فاسق زیادہ ہیں. مرد کی تعداد آپ کو بہت مل جائے گی جو پھر بھی نیکوکار مل سکتے ہیں. ان کے مقابلے میں ایز پر ریشیو، میں نہیں کہتا ساری عورتیں ایسی ہیں، لیکن ایز پر ریشیو لڑکیوں کی جو زیادہ تر تعداد ہے نا وہ اللہ کے باغی ہیں. اور اس کے باوجود بھی وہ یہ شو کرتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، میں معاف کر دے گا. اور اس بیس پر وہ گناہ کرتی ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ اس دنیا کا سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو اللہ کی رحمت کے تحت گناہ کرتا ہے. اللہ بڑا رحیم ہے یہ کہہ کر میک اپ کرنا اور شادیوں میں جانا حرام ہے، بالکل آپ برباد ہو چکی ہو. لہٰذا اللہ بڑا ڈڈ ہے، کسی کا رشتہ دار نہیں ہے.
جس نے غلطی کری یہ سوچ کر کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے گا، اس کو کوئی معافی نہیں ملے گی. میرے حساب سے تو وہ ایمان کے درجے سے ختم ہو گیا. ایمان کے درجے سے بھی نیچے ہے، وہ قیامت کے دن اس سے نپٹا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.